اگر کوئی بچہ ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہے تو اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ بچوں کو کون کون سے ذہنی مسائل ہو سکتے ہیں؟ آپ ان کو اسکرین کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں، وہ اسکرین کے بغیر کھانا نہیں کھا رہے۔ پیرنٹس کو ایزرٹیو پیرنٹنگ کرنی چاہیے، کبھی بھی اسٹرکٹنیس نہیں دکھانی چاہیے، اور مارنا جو چیز ہے کمپیریزن بچوں میں جو ہے وہ بگاڑ لے کر آتا ہے، ان کے اندر مینٹل ہیلتھ کے ایشوز لے کے آتا ہے، اور سبلنگ جن بچوں کے پیرنٹس بہت زیادہ لڑتے ہیں وہ بدتمیزی بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ منہ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بچوں کی ذہنی صحت کے حوالے سے ایسے کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے بچوں کی ذہنی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی بچہ ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہے تو اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ بچوں کو کون کون سے ذہنی مسائل ہو سکتے ہیں؟ بچوں کی ذہنی صحت کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں کلینیکل سائیکالوجسٹ صفا رضوان صاحبہ۔ بچے من کے سچے، بچے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہیں، اور اس کی اہمیت کا اندازہ وہی شادی شدہ جوڑے لگا سکتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ کیا بچوں کو بھی ذہنی صحت کے مسائل ہوتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، بچے بھی بڑوں کی طرح بہت سے ڈفرینٹ انوائرمنٹس میں جو ہوتے ہیں وہ گزر رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی ایسے مسائل آتے ہیں، چینجز آتے ہیں، کیونکہ وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ڈیولپمنٹل ایجز میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی لائف میں جیسے جیسے وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ آف چینجز آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم مطلب کہ بینگ اے سائیکالوجسٹ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بچے سینسٹیو بھی ہوتے ہیں اور بچوں کی پرسنالٹیز بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں، تو یہ ضرور چیز آتی ہے کہ ان کو بھی مینٹل ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں وہ ضرور فیس کرتے ہیں اس چیز میں۔ اچھا، ہمارے ناظرین کو بتائیے، ذہنی صحت کے بارے میں بتائیے کہ ذہنی صحت کیا ہے؟ دیکھیں، ذہنی صحت جو ہوتا ہے وہ 3 چیزوں پہ مشتمل ہے۔ نمبر 1 ہوتا ہے ایموشنز۔ اچھا، جو بچوں کے ایموشنز ہوتے ہیں، جو ان کی فیلنگز ہوتی ہیں، وہ ان کو جب مینیج نہیں کر پاتے تو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر نمبر 2 پہ آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی سوشل انوائرمنٹ۔ فار ایگزامپل ان کا اسکولنگ آ سکتی ہے، اگر وہ کسی پلے گراؤنڈ میں کھیلنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ جو مسئلے وغیرہ بچوں کے جو فیس ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اور نمبر 3 پہ جو آتا ہے وہ آ جاتے ہیں سائیکولوجیکل پرابلمس۔ ٹھیک ہے، جو یہ پرابلمز ہوتے ہیں وہ پیدائشی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی مطلب کہ ماں باپ کی طرف سے یا خاندان کی طرف سے بچوں کو مل سکتے ہیں، اور دوسرا یہ اس وجہ سے ہو سکتے ہیں کہ ان کے گھر کا انوائرمنٹ جو ہے وہ ایسا ہے کہ شاید ماں باپ کے بیچ میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے، یا بیچ میں خاندانی نظام ہے گھر کا، تو آپس میں کمپٹیشن ہے، کمپیریزن ہے، تو اس وجہ سے بھی جو بچے ہیں وہ اس کو ہم ذہنی جو صحت ہے اس کو یہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایسے کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے بچوں کی ذہنی صحت متاثر ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بات کہتی ہوں کہ پیرنٹس کا جو اٹینشن دینا ہے، اگر آپ کبھی بھی اپنے بچے کے اوپر اٹینشن نہیں دیں گے تو وہ ذہنی صحت کا جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤنس آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اٹینشن تو نمبر 1 فیکٹر ہے اس کا۔ نمبر 2 فیکٹر ہے کہ آپ ان کو اسکرین ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ دے رہے ہیں۔ آج کے دور کا جو سب سے بڑا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ ان کو اسکرین کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں، وہ اسکرین کے بغیر کھانا نہیں کھا رہے جس کی وجہ سے ان کو ایٹنگ پرابلمس ہوتی ہیں، وہ اسکرین کے بغیر سو نہیں رہے جس کی وجہ سے ان کی سلیپ ڈسٹربنس آتی ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو پورا جو ایک صحت جو ہوتی ہے، مینٹل پرابلمز جو ہیں وہ ان کے لائف میں آہستہ آہستہ کریٹ ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کا بیہیویئر جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ چڑچڑے زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ماں باپ جو ہے ان سے بالکل تنگ آ کے ان کو پھر سائیکالوجسٹ کے پاس لے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تو ہو گیا کہ بچوں کا جو سارا وقت ہے وہ موبائل فون پہ اسکرین ٹائم لے جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ بھی نہیں رہی، تو کیا اس کی وجوہات میں فزیکل
ایکٹیویٹی کا نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل، فزیکل ایکٹیویٹی بیسیکلی ہماری جو مائنڈ ہوتا ہے وہ باڈی سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب مائنڈ اور باڈی میں بیلنس رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ بہت صحت یاب زندگی گزار رہے ہیں. جب آپ مائنڈ کو اور باڈی کو ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں، باڈی میں آپ کوئی ورزش نہیں کرتے، آپ باہر کھیلنے نہیں جاتے، باڈی تھکتی نہیں ہے، تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ زیادہ ورک کرنا شروع ہوتا ہے. اور مائنڈ جب زیادہ ورک کرنا شروع کرتا ہے تو آپ اوور تھنکنگ میں چلے جاتے ہیں، آپ سے ایموشنز اپنے کنٹرول نہیں ہوتے، تو بیہیویئر جو ہے وہ آپ کے افیکٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہی بات کہ مینٹل ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں وہ کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، اگر کوئی بچہ ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہے تو اس کی کیا نشانیاں ہوں گی؟ سب سے پہلے تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلے آپ کا بچہ کیسے تھا اور اب آپ کے بچے میں کیا ڈفرینس آیا ہے. نمبر 1، جب صحت کی کوئی مینٹلی جب کوئی پرابلمس آتی ہیں تو نمبر 1 ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ایٹنگ میں کیا پرابلمس آئی ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے سونے میں کیا پرابلمس آئی ہیں، پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے اگر آرام سے بات کرتا تھا تو اب وہ چڑچڑا ہو کے کیا بات کر رہا ہے. ہم اس کی جو وجوہات ہیں اس کو جو ہے ماں باپ کو چاہیے کہ اس کے اوپر فوکس کریں کہ آخر شاید اسکول میں کوئی اس کو پرابلم ہو. بولنگ جو ہے وہ اسکول میں سب سے زیادہ بچے فیس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بچے جو ہے پہلے تو بہت زیادہ جولی تھے، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا بچوں کو. پہلے ساروں کے ساتھ گھلتے ملتے تھے، اب وہ اپنے کمرے میں رہتے ہیں. تو ہم یہ بات ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو ایٹنگ ہے، سلیپنگ ہے اور جو ان کے پاس بیہیویئرز ہیں ان سے کمپیریزن کریں اور اس سے موازنہ لگائیں. ٹھیک ہے. اچھا، بچوں کو کون کون سے ذہنی مسائل ہو سکتے ہیں اور کیا ذہنی مسائل کی کوئی اقسام بھی ہیں؟ جس طرح ہم اگر کمپیئر کریں کہ نیوکلیئر فیملی کہ اگر صرف ماں باپ رہ رہے ہیں تو ادھر جو ہے وہ مسائل کم ہوتے ہیں، اگر تو بچہ جوائنٹ فیملی میں رہ رہا ہے ادھر زیادہ مسائل دیکھے جاتے ہیں. اچھا، جوائنٹ فیملی میں مسائل زیادہ ہوتے ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ وہاں پہ نمبر 1 فیکٹر ہے کمپٹیشن ہوتا ہے. بچے کے ساتھ جو ہیں وہ دوسرے بچے بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ کمپٹیشن جو ہوتی ہے نا وہ چیز میں بچے پڑ جاتے ہیں. ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو غلط گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیا آپ نے میرے دادی سے ایسے نہیں بات کرنی، ایسے نہیں کہنا ہے. جھوٹ سچ جو ہے وہ بہت زیادہ جوائنٹ فیملیز میں چلتا ہے. تو ہم نے یہ چیز زیادہ کامنلی پاکستان میں دیکھی ہے کہ جو بچے ادھر جوائنٹ فیملی سے آ رہے ہوتے ہیں ان میں جو ہیں وہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز زیادہ مطلب کہ دیکھے جاتے ہیں. والدین گھر پر بچوں کی ذہنی صحت کو کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ یہ اس طرح چیک کر سکتے ہیں کہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا کمیونیکیشن میں اچھا ہے، اس کو آپ نے اپنے ساتھ انگیج کرنا ہے. دیکھیں جب بھی جو ذہنی مسائل ہوتے ہیں نا وہ کمیونیکیشن سے ٹھیک ہوتے ہیں. اگر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ بات نہیں کرتا تو آپ کا نمبر 1 آپ بینگ اے پیرنٹ میں یہی ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ اس سے بات کرنا شروع کریں. جب آپ اس سے بات کریں گے تو وہ آپ سے پہلے تو وہ آپ کو بتائے گا نہیں، جب وہ آپ کو بتانا شروع کرے گا آپ کو تھوڑا سا شاید شروع میں ڈیفیکلٹیز بھی فیس کرنی پڑیں، پر بعد میں جا کے جب آپ کی اس سے بانڈنگ ہو جائے گی تو وہ آپ سے ضرور ڈسکس کرے گا. اور اسی سب میں میں یہ بھی کہوں گی کہ جب جوائنٹ فیملیز کا ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں نانا نانی اور دادا دادی کا ایک کردار ہوتا ہے. بچے ان کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں، ان سے بہت زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر کہیں نہ کہیں پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی لڑائی میں ہیں تو وہاں پہ نانا نانی جو ہیں یا دادا دادی اس چیز کو کور کر لیتے ہیں. تو ویسے تو پاکستان میں نیگیٹیوٹی بھی ہے اس چیز میں، پر زیادہ جو ہے اس کو پازیٹیو رول میں دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دادا دادی عموماً ان کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے اور ان کا سارا فوکس جو ہے وہ بچوں پہ ہوتا ہے، اپنے پوتوں پہ، نواسی نواسوں پہ. ٹھیک ہو گیا، تو یہ ایک مثبت کردار ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. اچھا، اب بچوں کی ذہنی صحت کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو پیرنٹس کو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ پیرنٹنگ کے 3 سٹائلز ہوتے ہیں. نمبر 1 آپ بچے کو بالکل چھوڑ دیں، وہ جو مرضی کرتا ہے آپ اس کو ڈانٹیں نہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سختی کریں، یہ چیز بھی غلط ہے اور پہلی چیز بھی غلط ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ باؤنڈیڈ یا باؤنڈریز میں رہ کے یا لمٹ میں رہ کے بچے کو آپ نے اس کی ریزنگ کرنی ہے، اس کو سکھانا ہے. اس کے پہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی باؤنڈری ہونی چاہیے. آپ اس کو چوائسیز دیں، آپ اس کو جب چوائسیز دیں گے تو اس کے اوپر یہ بھی ہوگا کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ بچہ بھی ہوں اور ساتھ میں آپ کی اس کے اوپر نگرانی بھی ہوگی. تو ساتھ ہی ساتھ آپ کا بچہ جو ہے وہ سیکھے گا کہ میں نے دنیا میں کس طرح آگے بڑھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو پتہ ہوگا کہ میرے اوپر ایک اتھارٹیٹیو فگر ہے
جس سے میں نے سیکھنا ہے اور جس کا اس کے اوپر ڈر بھی رہے گا. ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پیرنٹس کو ایزرٹیو پیرنٹنگ کرنی چاہیے, کبھی بھی اسٹرکٹنیس نہیں دکھانی چاہیے, اور مارنا جو چیز ہے وہ میں اس کے سخت خلاف ہوں. میں کہتی ہوں کہ اس سے بچے کے بگڑنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, کہ اگر آپ نے ایک دفعہ مارا ہے بچے کو پتہ چل جائے گا کہ ٹھیک ہے ماری پڑے گی نا, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, ماری پڑے گی, اس کا وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے اور وہ پھر لرننگ کی جگہ ایک باغی جو سٹیج ہوتی ہے اس کے اوپر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, جب اولاد نہیں ہوتی تو والدین بڑی دعائیں کرتے ہیں, بڑی خواہش ہوتی ہے ان کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نوازے, لیکن جب اولاد ہو جاتی ہے اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات والدین جو ہیں وہ بچوں پر شاؤٹ کرتے ہیں اور باہر کا غصہ, اپنے کام کا غصہ جو ہے وہ بچوں پہ نکالتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ والدین کو کیا پیغام دیں گے؟ میں ہمیشہ یہی کہوں گی کہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا سیکھیں. جب تک آپ کا اپنے اوپر قابو نہیں رہے گا, آپ اپنے نہ تو پروفیشنل لائف میں گرو کر پائیں گے, نہ پرسنل لائف میں اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا کردار بن سکیں گے. جب آپ کے ایموشنز کنٹرول ہوں گے, آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے باہر کا کام باہر رکھنا ہے, گھر کے اندر میرا ایک کوئی اور کردار ہے. اور بچوں کے ساتھ بھی ایک ٹائم ہوتا ہے جب آپ نے کھیلنا ہوتا ہے, ایک ٹائم پہ ہوتا ہے آپ نے ان کو بینگ اے پیرنٹ بن کے دکھانا ہوتا ہے. فادر کے الگ رولز ہوتے ہیں اور وائف کے, مدر کے ایک الگ رولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ ان رولز میں اپنے آپ کو بالکل ٹھیک جگہ پہ رکھیں گے, اپنے ایموشنز کو کنٹرول کریں گے, تب آپ کے بچے آپ کو مطلب کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ ان کے اوپر شاؤٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے یہ تو بات کر لی کہ بچوں کا جو اسکرین ٹائم ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو اب یہ جو ایشو ہے یہ والدین میں بھی ہے. بالکل. کیونکہ والدین جب بھی اگر وہ کام کرتے ہیں اور جب وہ واپس آتے ہیں تو سارا ٹائم جو ہے وہ موبائل فون, اسکرین لے جاتی ہے, ٹی وی لے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ والدین کو کیا گائیڈ کریں گے؟ میں ہمیشہ یہ گائیڈ کروں گی کہ لمٹ میں رہ کے جو ہے وہ اسکرین ٹائمنگ بھی یوز کریں. اور نمبر 1 جو فیکٹر ہے, میں ہمیشہ کہوں گی کہ کھانے کے ٹائم جو ہے وہ اسکرین ٹائم کو یوز نہ کریں, اس میں جو ہے انگیجنگ ایکٹیویٹیز یا کمیونیکیشن جو ہے وہ یوز کریں. اگر آپ کھانے کے ٹائم پہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے, ان سے بات کریں گے, تو اگر آپ بعد میں اسکرین ٹائم زیادہ بھی یوز کر رہے ہیں تو وہ اس کو کور کر دے گی. کیونکہ کھانا ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جو آپ کی باڈی کے اندر چینجز لے کر آ رہا ہوتا ہے. آپ سب سے زیادہ مثبت ہوتے ہی تب ہیں جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. آپ کی ایک نیڈ ہے کھانا کھانا, جب آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے, جب آپ کو کھانا مل رہا ہوتا ہے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے. تو اس ٹائم پہ جب پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک رسپیکٹ کا فیکٹر آتا ہے. ان کو, بچوں کو پتہ لگتا ہے کہ میرے جو پیرنٹس ہیں وہ میرے پر توجہ دے رہے ہیں, مجھے اٹینشن دے رہے ہیں, تو جو باقی پرابلمز ہوتی ہیں نا وہ اس چیز کو کور کر جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, والدین کو بچوں کی ذہنی صحت کے بارے میں سمجھنا کتنا ضروری ہے؟ اچھا, کیونکہ کچھ والدین جو ہیں وہ اس چیز کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں. وہ ان کی فزیکل صحت پہ تو فوکس ہوتا ہے, ان کی تربیت پہ بھی فوکس ہوتا ہے, لیکن ان کی ذہنی صحت کے بارے میں وہ بالکل اگنور ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں یہی کہوں گی کہ ہر بچہ جو ہے پرسنالٹی وائز ڈفرینٹ ہوتا ہے. ماں باپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اگر ان کا بڑا بیٹا ایسا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ چھوٹا بیٹا بھی ویسا ہی ہوگا. جیسے ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اگر 2-3 بچے ہیں تو ایک بچہ جو ہے وہ اسٹڈیز میں بہت اچھا ہے, ایک جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں بہت اچھا ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ کمپیریزن بچوں میں جو ہے وہ بگاڑ لے کر آتا ہے, ان کے اندر مینٹل ہیلتھ کے ایشوز لے کے آتا ہے, اور سبلنگ رائیولری جسے کہتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں پیرنٹس. بچوں میں اگر کوئی لڑائی ہوئی ہے تو میں ہمیشہ کہتی ہوں اس کی وجہ جو ہے وہ پیرنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بچوں میں کوئی بھی اگر پرابلم ہے, ہمارے پاس بھی ماں باپ اپنے بچوں کے کیسز لے کر آتے ہیں, تو ہم ان کو ہمیشہ سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ آپ بدلنا چاہتے ہیں اس چیز میں, آپ اپنے آپ کو بدلیں گے تو آپ کے بچوں میں بدلاؤ آئے گا. تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے اس چیز میں. ٹھیک ہے. اچھا, والدین کے آپس میں جھگڑے جو ہیں وہ کس حد تک بچے کی ذہنی صحت کو متاثر کرتے ہیں؟ دیکھیے, بچوں کے پاس جو ایک سیکیورٹی کا فگر ہوتا ہے وہ پیرنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی آنکھ کھولی ہے, جب سے سمجھنا شروع کیا انہوں نے صرف اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے.
وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو باپ ہے وہ ہمیں کھانا لا کے دے رہا ہے یا ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے، ہماری جو مدر ہیں وہ ہمارے ساری چیزوں کا خیال رکھ رہی ہیں، تو ان کے ذہن میں ایک رسپیکٹ کا فیکٹر بننا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ماں باپ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ذہنی طور پر امپیکٹ ہوتا ہے وہ بچوں کے اوپر ہوتا ہے۔ بچوں میں آپ دیکھیں گے کہ جن بچوں کے پیرنٹس بہت زیادہ لڑتے ہیں وہ بدتمیزی بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ منہ پھٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کے اندر مطلب کہ لحاظ کا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے لڑائیاں ہی تو دیکھی ہیں۔ اگر وہ لڑائیاں ہی دیکھیں گے تو وہ آگے جا کے لڑائی ہی کریں گے، ان کے اندر ٹرسٹ کے جو ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہوں گے، آگے جا کے ان کی میرٹل لائف میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے۔ اور عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جن کے پیرنٹس بہت زیادہ لڑتے ہیں آگے جا کے ان کے بھی جو بچے ہیں، فردر نسلیں جو ہیں وہ بھی اسی طرح ڈیولپ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، صفا رضوان صاحبہ، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے وہ ناظرین جو بچوں کی ذہنی صحت کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے ان کے لیے یہ پروگرام انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ اس پروگرام کے حوالے سے اپنی تجاویز ہم سے شیئر کیجیے۔ پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔